بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع جنات کی دنیا ہے۔ جنات کے حوالے سے کچھ سوالات آئے تھے، تو ہم نے چاہا کہ تحریری جواب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کی شکل میں بھی کچھ گفتگو کر دی جائے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنات کا وجود یہ برحق ہے۔ جو لوگ قرآن سے اور حدیث سے واقف نہیں ہیں تو وہ جنات کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ جنات کے وجود کا اس طرح انکار تو نہیں کرتے، لیکن وہ جنات کو متصرف نہیں مانتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جنات کو کوئی تصرف حاصل نہیں ہے، کوئی خاص قدرت حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اس سے جو بھی اللہ نے کام لینا ہے وہ لینا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ اس درخت پر جن ہے، اس کمرے میں جن ہے، فلاں پہاڑی کے پاس جن ہے، فلاں جو درخت ہے پرانا وہاں جن ہے، فلاں وادی میں جن ہے۔ وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنات کا وجود بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور وجود کے ساتھ ان کا تصرف بھی ثابت ہے۔ اور یہ بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جنات کی تعداد ان گنت ہے، بے شمار جنات پائے جاتے ہیں اس کائنات میں۔ بلکہ یہاں تک بھی بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اربوں انسان اور دیگر ان گنت اور بے شمار مخلوقات سے بھی جنات کی تعداد زیادہ ہے۔ اب جو جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، انکار اس معنی میں کہ وہ انہیں متصرف نہیں مانتے، ان کو وہ اہل قدرت نہیں مانتے، اہل طاقت نہیں مانتے، تو ان سے ہم مخاطب نہیں ہیں۔ ہمارا خطاب ان سامعین گرامی سے ہے جو جنات کو متصرف مانتے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات ابھرتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کو قسط وار تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہی قسط میں اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کچھ باتیں کر دیتے ہیں تاکہ یہ پہلی گفتگو بھی جن سامعین کے کانوں تک پہنچے وہ کسی نہ کسی حد تک جنات کے تصرف سے آگاہ ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نہیں دی کہ وہ اس مخلوق کو دیکھ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنات کو جو تصرف اور طاقت دی گئی ہے
وہ بے انتہا دی گئی ہے۔ آنے واحد میں جنات ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ جنات طرح طرح کی شرارتیں بھی کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے مفید کام بھی کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک یہ بات میں واضح کر دوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ چلے کاٹتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے قبضے میں بعض جنات ہیں۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ کچھ تو اہل اللہ، کچھ چلا کشی کرنے والے ضرور ایسے ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے جنات کو قابو کیا ہو، لیکن اکثر یہ ڈھونگ رچایا جاتا ہے اور لوگوں کو پھانسنے کے لیے موقع بموقع اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس جن ہے، ہم بہت سے کام جنات کے ذریعے کرواتے ہیں۔ یہ اکثر جھوٹ اور کذب ہوتا ہے اور دھوکہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بعض اللہ کے بندے چلا کشی کر کے اور اپنے آپ کو ایک ایسے مقام تک ضرور پہنچا دیتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچ کر انہیں جنات پر قابو اور تصرف عطا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جنات کے ذریعے جو کچھ بھی کام سر انجام دینا چاہیں بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں۔ وہ جنات کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ اب ہم جنات کے تصرف کو مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جنات انسانوں پر غالب آتے ہیں، انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، خواہ کوئی مرد ہو، خواہ کوئی عورت ہو، خواہ کوئی بچہ ہو، کسی پر بھی ان کا تصرف ہو سکتا ہے اور وہ کوئی بھی جواز بنا لیتے ہیں۔ اور جواز میں مثبت اور منفی دونوں پہلو آتے ہیں۔ وہ کسی انسان کے ساتھ محبت کی اساس اور محبت کی بنیاد پر بھی چمٹ جاتے ہیں اور پھر اس پر اپنا تصرف جگاتے رہتے ہیں، اور منفی انداز سے بھی وہ کسی انسان کے ساتھ چمٹ سکتے ہیں، اس کا بھی ان کے پاس جواز ہوتا ہے۔ اب اس موقع پر میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں پر جن آ گئے ہیں، فلاں مرد پر جن آ گئے ہیں، یا فلاں عورت پر جن آ گئے ہیں، یا فلاں جوان پر جن آ گئے ہیں، یا فلاں بچے بچی پر جن آ گئے ہیں، فلاں عورت پر جن آ گئے ہیں، تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ ایسے ہوتا بھی ہے اور ایسے نہیں بھی ہوتا۔ یعنی یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے کہ واقعی کسی مرد، کسی عورت، کسی بچے، کسی بچی، کسی جوان پر باقاعدہ جن اسے چمٹ جائیں اور اپنے تصرف کا اظہار کریں، اسے تکلیف پہنچائیں، اس کی زبان سے طرح طرح کی آوازیں نکلیں، اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بطور مکر اس کا اظہار کریں کہ انہیں جنات چمٹ گئے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم پھر بھی گفتگو کریں گے۔ اب آخر میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ جنات کے، یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جنات تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ویران جگہ پر ان کا مسکن ہوتا ہے۔ ویران جگہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی کل کوئی مکان تھا تو آج وہ مکان گر گیا ہے اور اس کی کوئی دیواریں رہتی ہیں، چھت اوپر سے غائب ہے، وہاں کوئی لوگ نہیں بستے تو وہ ویران ہے۔
وہ بھی ویران ہوتا ہے، لیکن ویران سے مراد وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک سالم اور بالکل پورا کمرہ ہے، لیکن اس کمرے میں انسان نہیں رہتے، اکثر اس کا دروازہ بند رہتا ہے، تالا بند رہتا ہے۔ تو ایسی جگہ بھی جنات کے لیے ویران جگہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر مثلاً ایک کمرہ ہے اور وہ اکثر بند رہتا ہے، کبھی نہیں کھلتا، گھر والوں نے کچھ اس میں سامان رکھ دیا ہے، ایک قسم کا وہ گودام بنا دیا ہے اور پھر اسے کبھی بھی نہیں کھولتے، تو یہ بھی ویران جگہوں کی کیٹیگری میں، ویران جگہوں کے زمرے میں آئے گا۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں انسان کا آنا جانا کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو وہ جنات کا مسکن بن جاتا ہے۔ تو ایسی جگہ جب انسان جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں بھی پڑھ لے، باقی آیات اور وظائف جو کچھ بھی اس کے علم میں ہو وہ ضرور پڑھے، اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ میں اس ویران جگہ پر آیا ہوں، اس غیر آباد جگہ پر آیا ہوں، یا ایک ایسے کمرے میں داخل ہو رہا ہوں جو پچھلے 1 ماہ سے بند تھا۔ تو یہاں جنات کا وجود تو ہے ہی، وہ تصرف بھی کر سکتے ہیں، مجھے کوئی تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، تو اس خیال سے قرآن کی آخری صورتیں اور وظیفے وغیرہ پڑھ لینی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر گھر میں یا گھر کے پاس کوئی درخت ہو، بڑا درخت، تو وقت بے وقت اس درخت کے سائے میں خصوصاً رات کے وقت نہیں بیٹھنا چاہیے، کہ ایسے بڑے درختوں پر بھی جنات کا مسکن ہوتا ہے۔ ایک آخری بات کہ مغرب کے وقت، جیسا کہ بعض احادیث میں بھی آیا ہے، جنات بہت زیادہ زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور خصوصاً چھوٹے بچوں کے حوالے سے بعض احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت پر بچوں کو محفوظ رکھا جائے، ان کی حفاظت کی جائے اور انہیں اندر رکھا جائے، یعنی جو مغرب کا وقت ہے عشاء تک سمجھ دیں، یہ ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا دورانیہ ہے کہ آسمانی جنات بھی، یعنی بلندیوں پر رہنے والے جنات بھی، مختلف اپنے جہاں بھی مساکن میں رہتے ہیں، وہ بھی زمین کی طرف ان کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا چاہیے، اور خاص کر چھوٹے بچوں کو۔ اب ہم اپنی گفتگو کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم پھر بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات کا وجود برحق ہے، جنات ہر جگہ پائے جاتے ہیں، جنات کا مسکن ویران جگہ ہوتی ہے۔ ویران جگہ سے مراد وہ کہ جو مثلا ایک کمرہ ہے اور وہ اکثر بند رہتا ہے، تو وہ بھی ویران کی کیٹیگری میں آئے گا۔ جنات کا بسیرا درختوں پر ہوتا ہے، جنات انسانوں پر تصرف کرتے ہیں، واقعی وہ کسی مرد، کسی عورت، کسی بچے، کسی بچی سے چمٹ بھی جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا واقعی جنات اس پر متصرف ہیں، غالب آئے ہیں، یا کوئی دھوکہ یا مکر ہے، یعنی دونوں چانس ہوتے ہیں۔ جنات سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں اور باقی جو بھی بزرگوں نے وظائف بتائے وہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ شام کے وقت جنات کا نزول زیادہ ہوتا ہے، بچوں کی خوب حفاظت کرنی چاہیے اور بڑوں کو بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مضر اور تکلیف دینے والی اپنی تمام مخلوقات سے بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔